34 खुदावंद के सबक कलाम में से इस गुरु नंबर 34 और उसकी आयत नंबर 7 जो है वो हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के सबक कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमा जन होता है और उनको बचाता है। फिर से मैं इस वर्स को पढ़ूंगा। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमा जन होता है और उनको बचाता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। सबके यही खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। ऐ खुदावंद आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं। हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं। हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी में से चुरा न सके। ऐ खुदावंद मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ, ये मेरी बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये मेरे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। सो आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि वो लोग जिनके दिल में खुदावंद का डर होता है और जिनके दिल में खुदावंद का डर नहीं होता, खुदावंद से डरने वालों को खुदावंद किस तरह से ब्लेस करते हैं और जो खुदावंद से नहीं डरते, दिखने में तो शायद वो आपको लग रहे हो कि वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब कुछ टाइम के बाद आप देखते हो तो आपको वो एक निचले लेवल के ऊपर मिलते हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस कहता है कि खुदावंद का जो डर है वो हिकमत की शुरुआत है, वो कामयाबी की शुरुआत है, वो लंबी जिंदगी की शुरुआत है और वो आपके सरफराज होने की, आपके अमीर होने की क्या है, ये शुरुआत है। और यहाँ पे हमें खुदावंद का कलाम आज हमें कह रहा है कि जो लोग खुदावंद से डरते हैं, खुदावंद का फरिश्ता क्या करता है, उनकी चारों तरफ खैमा जन होता है और उनको बचाता है। हालेलुया। आज अगर किसी इंसान के दिल में खुदावंद का डर नहीं है, गलती वो वैसे ही करता है, गुनाह वो वैसे ही करता है, बाइबल मुकद्दस को वो मानता नहीं, बाइबल मुकद्दस पढ़ता नहीं, उसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, और जब फिर प्रॉब्लम आती है, जब मुसीबत आती है और खुदावंद का डर उसके दिल में नहीं है, क्योंकि खुदावंद के कलाम को वही मानते हैं, उसके मुताबिक वही चलते हैं, उसको वही पढ़ते हैं और उसके मुताबिक वही जिंदगी गुजारते हैं जिनके दिल में खुदावंद का डर होता है। और जब लोगों के ऊपर प्रॉब्लम आती है और फिर खुदावंद से कहेंगे खुदावंद हमें बचा, हमें सेफ कर, हमें इस कंडीशन से बाहर निकाल, तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब तुम खुदावंद से डरोगे तो उसके जो फरिश्ते हैं वो क्या करेंगे, वो तुम्हें चारों तरफ से घेरे रहेंगे, खैमाजान होंगे, उनके वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हारी निगहबानी करेंगे और तुमको क्या करेंगे, तुमको बचाएंगे। हालेलुया। मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ कि अगर आप एक रियल क्रिश्चियन हो, अगर आप बाकी असल क्रिश्चियन हो, तो आपकी ताकत जो है, आपकी ताकत जादूगरों की ताकत से ज्यादा है। आपकी ताकत जो है, आपकी ताकत जादू टूने की ताकत से ज्यादा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जितने भी ये जादूगर वगैरह हैं, ये रात को जो है ये क्या करते हैं, ये व्हाटएवर जो भी करते हैं ये करते हैं। तो अगर आप एक रियल क्रिश्चियन होते हुए, अगर वाकई क्रिश्चियन है और आप रात को सो रहे हैं और कोई आपके ऊपर नेगेटिव वर्ड छोड़ रहा है और आगे से आप सोए हुए हैं, तो फिर वो आपके ऊपर अफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के कलाम में लिखा हुआ है कि तुम क्या करो, तुम अपने सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस का मुकाबला कर सको, उसके जलते हुए तीरों को जो वो तुम्हारी तरफ भेजना चाहता है उनको क्या कर सको, तुम बचा सको। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए
اگر ہم ریئل کرسچن ہیں، اگر ہم واقعی ہمارے دل میں خداوند کا ڈر ہے، ہم اس کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جس چیز سے خداوند کا کلام ہمیں منع کرتا ہے ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، آپ پریئر کرتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ خداوند کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ چلتے ہیں، آپ دوسروں کو معاف کرتے ہیں اور اسی کے کلام کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے جو خداوند خدا جو ہیں وہ اپنے فرشتوں کو کیا کرتے ہیں، وہ الو کرتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کیا کریں، آپ کی زندگی میں کام کریں۔ تو بائبل مقدس کے مطابق جو ہے ہر انسان جو ہے اس کو خداوند خدا نے حفاظت کے فرشتے دیے، اس کو برکت کے فرشتے دیے، اور آپ کا جو فرشتہ ہے وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ آپ کی حفاظت بھی کرتا ہے، لیکن میک شیور کہ کیا آپ خداوند کا ڈر جو ہے وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جب کلیسیا پریئر کر رہی تھی، لوگ پریئر کر رہے تھے، کب پریئر کر رہے تھے؟ جب پطرس کو قید میں ڈالا گیا، اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ کلیسیا وہاں پہ بیٹھ کے دعا کر رہی تھی، پریئر کر رہے تھے، اور اس وقت خداوند خدا نے جب ان کی پریئر کو سنا تو خداوند خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا اور وہاں پہ جو قید خانہ تھا اسے کھول دیا گیا اور وہاں سے پطرس کیا ہو گیا، وہ آزاد ہو گیا۔ پطرس لگ رہا تھا، اس کو لگ رہا تھا شاید میں کوئی ویژن دیکھ رہا ہوں، میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن جب اس سے پتا چلا کہ اس پھاٹک سے اس علاقے سے باہر نکل چکا ہے، تب اسے پتا چلا کہ یہ خداوند کا فرشتہ تھا جس سے مجھے اس نے کیا کیا، مجھے وہاں سے آزاد کر دیا۔ اور جب وہ وہاں پہ پریئر کر رہے تھے تو وہاں پہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب وہاں پہ پطرس آیا، پطرس نے نوکنگ کی اور وہاں پہ ایک عورت گئی اور اس نے پطرس کو دیکھا اور اس نے آ کے دوسرے لوگوں کو بتایا، تو اس کے اوپر انہوں نے یقین نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ پطرس نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا، وہ اس کا فرشتہ ہوگا۔ اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو خداوند خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے فرشتہ، جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی نگہبانی کرتا ہے، آپ خداوند کے کلام کے مطابق اگر آپ چلتے ہو تو اس کی وہ آپ کی شکل لے سکتا ہے۔ اسی لیے بائبل مقدس کے مطابق جو ہے جب وہ ان کے پاس آیا پطرس تو لوگ کیا وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ وہ کیا ہوگا، وہ پطرس کا فرشتہ۔ پڑھا ہوا اعمال کی کتاب میں کہ نہیں؟ آپ پڑھ سکتے ہیں گھر میں جا کے، اعمال کی کتاب میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اس عورت نے کیا کہا، اس نے کہا نہیں وہ واقعی ریئل میں پطرس ہے۔ جب انہوں نے جا کے دیکھا تو وہ واقعی کیا تھا، وہ پطرس تھا۔ تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے دل میں خداوند کا ڈر ہوتا ہے، جب ہم خداوند کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، اپنے آپ کو ہم چلانا چاہتے ہیں، ہم اس کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو خداوند کا کلام آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو لوگ خداوند سے ڈرتے ہیں، خداوند کا فرشتہ ان کی چاروں طرف کیا کرتا ہے، خیمہ زن کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئیں گے، کیونکہ تو جو ہے تو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے اور خداوند کو تو نے اپنا مسکن بنا لی۔ اسی انسان نے خداوند کو اپنا مسکن بنایا ہوتا ہے۔ مسکن کا مطلب ایک اتنا کلوز ریلیشن جو ہے وہ بنایا ہوتا ہے کہ اس کے سوا جو ہے اس کی اجازت کے بغیر ہم کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ جس طرح ایک ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں، ان کا ریلیشن ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف جو ہے ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتی، اور ہسبینڈ جو ہے اگر تو واقعی ہی وہ اس بات کو جانتا ہے کہ خود جو ایک وائف اور ہسبینڈ کا ریلیشن ہے یہ خداوند کی طرف سے ہے، تو وہ بھی کبھی ایسا کام نہیں کرے گا جس میں اس کی وائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہو۔ تو وہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ مسکن جو ہے وہ اپنا مسکن بنا لیتا ہے، خداوند کے ساتھ وہ والا ریلیشن بنا لیتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں جب اس نے اپنا مسکن اس کو مسکن بنا دیتے ہیں تو وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تیری سب راہوں میں کیا کرے، تیری حفاظت کرے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ اس کا مطلب ہے یہاں پہ خداوند کا کلام کہہ رہا ہے کہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں خداوند کا فرشتہ اس کی چاروں طرف خیمہ زن ہوتا ہے اور اس کو بچاتا ہے۔ تو یہ سمپل سی بات ہے، خداوند کا کلام جو ہے وہ خداوند نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ جس کو اب جب آپ پڑھو تو آپ کو سمجھ نہ لگے۔ آج اس نے ایک سمپل سی خداوند ہم سے بات کر رہے ہیں کہ جو کوئی مجھ سے ڈرے گا میرا فرشتے جو ہیں ان کے چاروں طرف خیمہ زن ہوں گے اور ان کو بچائیں گے۔ تو جب آپ کے دل میں خداوند کا ڈر ہوگا، آپ بدی میں آپ کبھی بھی برائی میں نہیں جاؤ گے۔ ایک انسان جس کے دل میں خداوند کا ڈر ہوتا ہے نا، وہ کوئی بھی غلطی کرنے سے پہلے، کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے اسے کیا کرتا ہے، اسے فوراً پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس سے باز آ جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ابھی ملک جو ہے اس کے علاقے میں کون آیا تھا، اس کے علاقے میں ابراہم آئے تھے۔
جب ابراہیم آئے تو انہوں نے وہاں پہ کوئی ایسی ریزن پیدا ہوئی، سارا کو اس سے لے لیا گیا. جب سارا کو اس سے لے لیا گیا تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے انہی دنوں میں جب لے لیا گیا تو ابھی ملک کو خداوند نے بین میں جس طرح سے خداوند نے اس سے بات کی، خداوند نے اس سے کہا کہ یہ میرے بندہ ابراہیم کی کیا ہے، یہ بیوی ہے، تو ان دونوں کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا. تو بائبل مقدس نے کہا جب اس نے ابراہیم سے اس کی وائف سارا کو لیا تو تب ہی اس علاقے کی ساری عورتوں کے رحم کیا ہو گئے، وہ بند ہو گئے، ان کے رحم بند ہو گئے. تو ابھی مطلب اس بات کو جب اس نے محسوس کیا تو اس نے پھر ابراہیم کے پاس کیا اور اس نے کہا کہ تو نے میرے سے جھوٹ کیوں بولا، تو نے مجھ سے کیوں کہا کہ یہ تمہاری وائف نہیں بلکہ یہ تمہاری بہن ہے. تو اس نے کہا مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ جہاں کے جو لوگ ہیں ان کے دل میں شاید خداوند کا ڈر نہیں ہے، اور اگر ان کے دل میں ڈر نہیں ہے تو شاید یہ مجھے مار دیں گے اور مجھ سے میری وائف لے لیں گے. اسے کہتا ہے تجھے کس نے کہا کہ ہم اس علاقے کے لوگوں کے دلوں میں خداوند کا ڈر نہیں ہے، ہمارے دل میں خداوند کا ڈر ہے، یہ تیری وائف ہے، یہ میں تجھے کیا کرتا ہوں، میں تجھے واپس دیتا ہوں. تو جب وہ کوئی غلطی کرنے لگا، کوتاہی کرنے لگا، تو جب اس کے دل میں خداوند کا ڈر تھا تو خداوند نے اسے گائیڈ کیا اور اس نے فوراً جا کے کس سے بات کی، ابراہیم سے بات کی. اور جب ابراہیم سے بات کی تو اسے وائف اس کی کو واپس دیا اور پھر ابراہیم نے دعا کی تو خداوند خدا نے اس علاقے کی ساری عورتوں کے رحم کو کیا کر دیا، کھول دیا، اور سب کو خداوند نے اولاد جیسی برکت دی. آمین ہلیلویا. اسی جب آپ کے دل میں خداوند کا ڈر ہوگا تو خداوند خدا جو ہے وہ آپ کو برکت بھی دے گا، آپ کو بلیس بھی کرے گا. وہ چیزیں جو شیطان جو ہے آپ کی زندگی میں روکنا چاہتا ہے، ان کو بند کرنا چاہتا ہے، خداوند خدا کیا کرے گا، ان کو بحال کرے گا. اسی لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے، خداوند کا ڈر ہونا چاہیے. جب خداوند کا ڈر ہوتا ہے تو ایک انسان جو ہے وہ ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے اپنی زندگی کا ہر سٹیپ لیتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ کہیں اگر میں نے یہ کام کیا تو کہیں خداوند مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ہاں اگر میں خداوند کی مرضی کے بغیر کہیں گیا تو خداوند میرے سے ناراض نہ ہو جائے. لیکن آج اس کے الٹ چل رہا ہے کہ لوگوں کا دھیان دنیا کی طرف ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا میرے رشتے دار ناراض ہو جائیں گے، میرے گھر والے ناراض ہو جائیں گے، میرا فلاں ناراض ہو جائے گا، میرا فلاں جو قریبی رشتے دار ہے وہ ناراض ہو جائے گا. ہاں خداوند جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی بات نہیں، وہ تو خداوند ہے نا. لیکن یہ نہیں پتا کہ جس خداوند خدا نے کل کائنات کو بنایا، جس نے آپ کے ریلیٹیوز کو بنایا، اسی سے جو ہے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ڈرنا ہے. اور یسوع نے کہا کہ جو کچھ تم مجھے پا کر گنوا دو گے نا وہ تم پالو گے، لیکن جو کچھ مجھے گنوا کر پانا چاہو گے اسے ساری زندگی کبھی بھی تم حاصل نہیں کر سکو گے. ہلیلویا. تو یہ ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ ہمیں اپنے دل میں کیا رکھنا ہے، خداوند کا ڈر رکھنا ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب آپ کے دل میں خداوند کا ڈر ہوگا تو اس کے فرشتے جو ہیں آپ کی طرف خیمہ زن ہوں گے، تو آپ خداوند کے کلام کو پورا کریں گے، آپ پریئر بھی کریں گے، آپ فاسٹنگ بھی کریں گے، آپ خداوند کے ساتھ چلیں گے، پاکیزگی میں چلیں گے، تو آپ کی طاقت جو ہے خداوند خدا اتنی بڑھا دے گا کہ اس کے فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت آپ کی حفاظت کریں گے. تو پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب سوئیں گے تو چاہے آپ کے اوپر چاہے کوئی جتنا مرضی جادو نہ کرے، آپ کے اوپر چاہے جتنی مرضی کوئی بھی نیگیٹو ورڈز چھوڑے، لیکن جو حفاظت کے فرشتے آپ کو دیے ہوں گے وہ جب ورڈز آپ کی طرف چھوڑے جائیں گے، شیطان جب بھی آپ کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آئے گا تو وہ فرشتے جو آپ کی چاروں طرف خیمہ زن ہوں گے اس کا مقابلہ کریں گے. آپ کو نہیں بھی پتا چل رہا ہوگا لیکن وہ اس کا مقابلہ کریں گے اور شیطان جو ہے وہ شرمندہ ہو کر واپس وہیں پہ چلا جائے. کتنوں کو سمجھ اس بات کی لگی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی لیے جب آپ ایک واقعی ریئل کرسچن ہو، پریئر کرنے والے ہو، آپ فاسٹنگ کرنے والے ہو، پاکیزگی میں چلنے والے ہو، تو خداوند خدا آپ کی طاقت کو بڑھائے گا، آپ کو حفاظت کے فرشتے دے گا. تو پھر کوئی بھی اگر آپ کا نقصان کرنا چاہے گا تو خداوند خدا آپ کے نقصان کو فائدے میں تبدیل کر دے گا، اور جو کوئی آپ کا نقصان کرے گا خداوند خدا اس کا بدلہ بھی اس سے لے گا. آمین ہلیلویا. آپ کی آنکھوں ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جو ہے خداوند خدا آپ کے نقصان کو کیا کر دے گا، فائدے میں تبدیل کر دے گا. پھر وہ یہ کہے گا کہ میں تو اسے بدلہ دینا چاہ رہا تھا، میں تو اس کا نقصان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے برکت کس طرح سے ملتی جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے دل میں خداوند کا ڈر ہوگا، آپ ابدی سے دور ہوں گے، تو خداوند خدا جو ہے اگر کوئی آپ کے اوپر لعنت کرے گا تو خداوند خدا اسے کس میں تبدیل کر دے گا، اسے برکت میں تبدیل کر دے گا.
बलाम जो है वो उस वक्त इसराइलियों को क्या करने के लिए आया था? लानत देने के लिए आया था ना। किसने बुलाया था? बलक ने बुलाया था। इसलिए बुलाया था ताकि क्या करे, इसराइलियों के आगे बददुआ दे, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि ये इसराइली लोग जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, इन्होंने फलां बादशाह को मार दिया और फलां मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया। अब जो है अब मोआब की बारी आ रही है, अब कहीं ऐसा ना हो ये मोआब के हमारे ऊपर अटैक करें और हमारे ऊपर कब्जा कर लें। उसके दिल में डर पैदा हुआ और उसने क्या, किसको बुलाया? उसने बलआम को बुलाया। सबके एक खुदाबंद आज के कलाम की हमको समझ दे, हमारे ज़हन को खोल, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं। ऐ खुदाबंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जब बलक ने बलआम को बुलाया तो बलआम ने जब बुलाया गया तो उसने कहा कि देख ये वाले लोग हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, तो इनको तूने क्या करना है? तूने बददुआ देनी है। तो बलआम के वर्ड्स थे कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, जो खुदावन मुझे कहेगा मैं वैसे ही करूंगा। हालेलुया। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जब फर्स्ट टाइम बलक के लोग बलआम के पास गए तो बलआम ने क्या किया था? उसने इनकार कर दिया था। उसका मैं नहीं आ सकता क्योंकि खुदावन मुझे अलो नहीं कर रहे थे। दूसरी मरतबा फिर लोग उसके पास आए तो उसने कहा मैं फिर खुदावन के पास जाता हूं, अगर खुदावन अलो करेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। फिर खुदावन ने अलो किया था कि नहीं किया था? किया था ना। अगर खुदावन ने अलो किया था तो फिर रस्ते में फरिश्ता जो है वो 30 तलवार लेकर गधी को नजर क्यों आया था? गधे को, और वो आगे क्यों नहीं जा रही थी? क्योंकि गधे को इस बात का पता था कि ये जो फरिश्ता खड़ा है ये बलआम को क्या कर देगा? इसे मार देगा। अब भेज उसे खुदावन रहे हैं, लेकिन रस्ते में खुदावन का फरिश्ता जो है वो सामने खड़ा हो गया बलआम को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदावन खुदा जो है आपको एक काम से, अगर आपने खुदावन से पूछा खुदावन मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, अगर खुदावन ने कह दिया नहीं करूं तो कभी भी ढीठ मत बनिएगा, बार बार मत पूछिएगा क्या खुदावंद ठीक है वो मुझे शायद आपकी आवाज गलत थी, सुनी गई थी, हाँ फिर मैं ये काम करूं कि ना करूं। जब हम ढीठ बन जाते हैं तो खुदा तो फिर कह देते हैं ठीक है अब तू ढीठ हो गया है, अब ठीक है तू ये काम कर ले, लेकिन आगे जाके है वो प्रॉब्लम्स भी फिर आती हैं और इसीलिए उसके ऊपर प्रॉब्लम आई। लेकिन फिर भी खुदा जो है अपने अपने जो लोग उनको बददुआ देना चाह रहे थे, उनका नुकसान करना चाह रहे थे, खुदावन उनको दिखाने के लिए खुदा ने क्या किया? बलआम को वहां पे जाने दिया, फिर से उसे अलाउ कर दिया, अपने फरिश्ता को रास्ते से हटा दिया और बलआम को खुदावन ने ये शो करवा दिया कि तू ढीठ बन चुका है, इसलिए मैं तुझसे नाराज हूं। अब तू जाएगा तो सही, लेकिन तेरी जो अगर तुझे कहेंगे बददुआ दे, लेकिन वो बरकत में तब्दील हो जाएगी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है वो जब वहां पे गया तो कभी भी आपको बताना चाहता हूं कभी भी ढीठ मत बनिएगा। अगर खुदा का कलाम कह रहा है कि अपनी रविशें दुरुस्त करो तो हमें अपनी रविशें दुरुस्त करनी है। ये नहीं करना कि चलो ठीक है आज हम ये वाली चीज देख लेते हैं, कल हम खुदावंद से माफी मांग लेंगे, खुदावंद आज मैं थोड़ी सी नशा वाली चीज खा लूं, हाँ कल से मैं छोड़ दूंगा। तो खुदावंद नीचे तो आके आपको नहीं कहेंगे कि नहीं, लेकिन उसका जो आपको असर होगा वो आपको आने वाले टाइम में लाजमी होगा। बलआम ने एक मरतबा खुदावंद ने मना कर दिया, तो दूसरी मरतबा जब वो जिद कर रहा था उसे फिर से खुदावंद के पास इस बात को समझना चाहिए था कि खुदावंद ने जब एक मरतबा मना कर दिया है तो फिर ठीक है, उसने मना कर दिया है। अब ये बात नहीं है कि खुदावंद मैं गैर कौमों में शादी कर लूं, अब पूछने की जरूरत नहीं, ये बेवकूफों वाला सवाल है, ये डफरों वाला सवाल है। खुदावंद पहले से ही कलाम में बता चुके हैं कि तू जो है कितनी मरतबा खुदावंद ने कहा कि तू गैर कौमों में कभी भी शादी ना कर, अपने ही लोगों में तू क्या करना, तू अपने रिश्तों को बढ़ाना। इब्राहिम ने क्या कहा था कि मैं इसहाक की जो वाइफ है वो मैं अपने लोगों में से लेकर आऊंगा, मैं गैर ईमानदारों में से उसका रिश्ता नहीं करूंगा।
تو جب خداوند نے پہلے سے منع کر دیا ہوا ہے تو اگر ہم بار بار خداوند سے پریئر کریں کہ خداوند ہاں میں وہ غیر ہے تو وہ غیر قوم تو کیا میں وہاں پہ رشتے کر سکتا ہوں ریلیشن، تو خداوند آپ کو منع تو نہیں کریں گے کیونکہ آلریڈی جو ہے وہ بائبل مقدس میں کیا کر چکے ہیں، وہ منع کر چکے ہیں. لیکن اگر آپ پھر بھی اس کے اوپر کریں گے اس ٹائم تو شاید آپ کو کچھ نہ ہو، لیکن آگے جا کے جو لائف ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے اپنے لیے کتنی بڑی مصیبت جو ہے وہ کریٹ کر لی. تو خدا نے جو پہلے سے ہمیں بات بتا دی ہے ہمیں بار بار اس سے پوچھنا نہیں ہے، لیکن جن کے دل میں خداوند کا ڈر ہوگا وہ کبھی بھی ایک مرتبہ جب بائبل مقدس سے پڑھ لیں گے ان کو پتا ہوگا میں یہ کام نہیں کر سکتا. بائبل مقدس لکھا ہوا ہے کہ حرام کاری سے بھاگ جاؤ، تو ہم کبھی بھی اپنے آپ کو کسی طرح کی حرام کاری میں اپنے آپ کو ہم جو ہے ہم لے کر نہیں جا سکتے، کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ حرام کاری سے تم بھاگ جاؤ. ہر ایک نشاور چیز جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، کیونکہ کوئی بھی نشاور جو ہے وہ خداوند کی بادشاہی میں داخل خداوند نے پہلے بتا دیا ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم جان بوجھ کے کہیں کہ نشہ کر لیں چلے بعد میں توبہ کر لیں گے تو وہ توبہ تو شاید آپ کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کو بہت سی پرابلمز کا فیس کرنا پڑے گا. تو جو چیزیں خداوند نے پہلے سے کہہ دیا کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا تو ہم نے کیا کرنا ہے ان کو پھر نہیں کرنا. اب بائبل مقدس میں آگے پڑھ کے دیکھنا ہے کہ گنتی کی کتاب وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بلام جو ہے اس سے پھر بعد میں موسیٰ نے جب مدیان کے ملک کے اوپر اٹیک کیا تو مدیان میں ہی موسیٰ نے پھر بلام کو کیا کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس نے لیکن خدا نے اپنے جلال کو وہاں پہ ظاہر کرنا تھا کہ جب تمہارے دل میں میرا ڈر ہوگا تو لوگ تمہیں اگر لعنت کرنے کے لیے آئیں گے، تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے آئیں گے تو میں اس لعنت کو کیا کروں گا، میں اسے برکت میں تبدیل کر دوں گا. تو کلام مقدس لکھا ہوا ہے وہ 3 مرتبہ جو ہے اس نے کیا کیا، اس نے اسرائیلیوں کو لعنت دینے کے لیے گیا، لیکن خدا نے اس کی لعنت کو کس میں تبدیل کر دیا، برکت میں تبدیل کر دیا. اور بلک اپنے سر کے ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا اور کہتا ہے دیکھ میں نے تجھے تینوں مرتبہ تمہیں کس لیے بلایا تھا، اسی لیے بلایا تھا کہ تو ان لوگوں کو کیا کرے، تو لعنت دے، لیکن تو نے تینوں مرتبہ ان کے پاس گیا اور تو نے ان کو کیا دیا، ان کو برکت دی. اب تو یہاں سے چلا جائے. لیکن اگر آپ پیچھے سیکرٹ کی بات دیکھتے ہو کیوں وہ لعنت جو ہے وہ برکت میں تبدیل ہوئی، تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس وقت وہ لوگ جو تھے ان کے دل میں خداوند کا ڈر تھا، وہ اپنے آپ کو حرام کاری سے بچا کے رکھا ہوا تھا، اپنے آپ کو بت پرستی سے بچا کے رکھا ہوا تھا، وہ صرف اور صرف خداوند کے کلام کو مان رہے تھے اور اسی کے مطابق چل رہے تھے. اور پھر کیا ہوا کہ ان کو شیطان جو ہے ان کے اوپر لعنت کرنے کے لیے تو آیا بلعام کو استعمال کر کے، لیکن اسے لعنت نہ کر پایا اور وہ برکت میں تبدیل ہو گئی. آمین، ہاللیلویا. اور جب اس نے دیکھا کہ ایسا ہو نہیں رہا، میں لعنت نہیں دے پایا، برکت میں تبدیل ہوئی ہے. خدا نے صرف اس قوم کو برکت دی ہے کیونکہ یہ اس وقت جو ہے یہ کمپلیٹلی خداوند کے کلام کو مان رہے ہیں، ان کے دل میں خداوند کا ڈر ہے اور خداوند کے جو فرشتے ہیں وہ ان کی چاروں طرف کیا ہے، وہ خیمہ زن ہے، اس لیے میں ان کے اوپر لعنت نہیں کر سکتا کیونکہ خداوند کے فرشتے جو ہیں وہ ان کو بچا رہے ہیں. اور اسی لیے اس نے جب پریئر کی، اس نے جب بھی لعنت دینے کی کوشش کی وہ برکت میں تبدیل ہو گئی. تو بلک بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے تجھے کس لیے بلایا تھا، کس لیے بلایا تھا، لعنت کے لیے، لیکن تو نے برکت دے دی. وہ کہتے ہیں میں ان کو دینا تو لعنت چاہتا ہوں لیکن خداوند خدا کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، میں لعنت کے لفظ چھوڑتا ہوں لیکن وہ برکت میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جب آپ کے دل میں خداوند کا ڈر ہوگا تو دشمن چاہے آپ کے اوپر جتنی مرضی لعنتیں بھیجے خداوند کو برکت میں تبدیل کرے گا. Because God bless you, no one can curse you in the mighty name of Jesus Christ. Amen. جب خداوند آپ کو بلیس کر دیتا ہے تو کوئی بھی آپ کے اوپر لعنت نہیں کر سکتا. When God bless you, no one can curse you. Amen. جب خداوند آپ کو بلیس کر دے تو کوئی بھی آپ کو قرض نہیں کر سکتا، کوئی بھی آپ کے اوپر لعنت نہیں کر سکتا. تو وہ دیکھیں کہ جب خداوند ان کو بلیس کیا تھا تو ایک پروفٹ جن کی ایک پامس جو ہے وہ آیا اور ان کو لعنت کرنے لگا، لیکن وہ کس میں تبدیل ہو گئی، وہ برکت میں تبدیل ہو گئی. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جب آپ یہ جو بائبل مقدس کو گہرائی میں پڑھتے ہیں نا یہ صرف انہی کو سمجھ لگے گی. جب بائبل مقدس مکاشفہ کی کتاب پڑھیں گے تو وہاں پہ بلعام کا ذکر ہے اور جاتی دفعہ بلعام کیا کر گیا تھا، بلک کو ایک مشورہ دے گیا، کہتا ہے آپ کی جتنی بھی خوبصورت عورتیں ہیں نا وہ تم اسرائیلیوں میں بھیج دو، ان کو تمہیں مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ خود ہی مر جائیں گے. تو بائبل مقدس آتی ہے جب وہاں پہ وہ آپ کی خوبصورت عورتیں اسرائیلیوں میں گئیں، انہوں نے ان کے ساتھ حرام کاری کی، خداوند ان سے ناراض ہوا، حفاظت کے فرشتے سائڈ پہ ہوئے اور خدا نے بائبل مقدس آتی ہے ایک ہی دن میں آلموسٹ جو ہے 25,000 لوگوں کو مار گرایا.
جب خداوند کا ڈر دل میں تھا تو ایک پروفٹ ان کو بددعا نہیں دے سکا، کیونکہ اس کے فرشتے جو تھے ان کی چاروں طرف خیمہ زن تھے. لیکن جیسے خداوند کا ڈر دل میں ختم ہوا، حرام کاری شروع کی، بت پرستی شروع کی، غلط کام شروع کیے، تو وہی فرشتے جو ان کی حفاظت کر رہے تھے انہی کے وسیلہ سے خدا نے ایک دن میں 25,000 اسرائیلیوں کو کیا کیا؟ مار گرا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کام جو شیطان نہیں کر سکتا، آپ کو نیچے نہیں گرا سکتا، آپ کی بری روشیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں کر سکتی ہیں، وہ الو کر سکتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں کام کریں. تو میں کسی بتاتا ہوں، آپ کو ایک ریئل کرسچن بن کے رہنا ہے، آپ کو اپنے دل میں خداوند کا ڈر رکھنا ہے. اگر آپ کے دل میں خداوند کا ڈر ہوگا تو شیطان جب آپ کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آئے گا، چاہے کوئی بھی جادوگر کسی شیطان کو آپ کے اوپر بھیجے، تو وہ ڈر کے واپس بھاگ جائے گا اور اسے جا کے وہی کہے گا کہ اس بندے کی چاروں طرف جو ہے وہ خداوند کے فرشتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، میں اس کا نقصان نہیں کر سکتا. اور جو آپ کا نقصان کرنا چاہے گا خداوند اسی کے سامنے جو ہے آپ کا فائدہ کرے گا اور آپ کی لعنت کو برکت میں تبدیل. سمجھ لگ رہی ہے خداوند کا کلام آج ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا. کہ جو خداوند کے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے دل میں جب خداوند کا ڈر ہوتا ہے، خداوند کے فرشتے جو ہیں وہ ان کی چاروں طرف خیمہ زن ہوتے ہیں اور ان کو بچاتے ہیں. اسرائیلی جب تک خداوند کا ڈر ان کے دل میں رہا، خداوند کے کلام کے مطابق چل رہے تھے، اپنے آپ کو اللہ کی بدی سے بچائے رکھا، تو خداوند کے فرشتوں نے کیا کیا؟ ان کو بچایا، اور جو لعنت ان کے اوپر ہو رہی تھی اس کو کس میں کر دیا؟ کنورٹ، اسے برکت میں کنورٹ کر دیا. لیکن جب خداوند کا حکم ٹوٹا، خداوند کا ڈر ختم ہوا، تو پھر خداوند کے وہی فرشتے جو ہیں، پہلے کو دستا ہے کہ ایک دن میں 25,000 اسرائیلی کیا کر دیے گئے؟ وہ مار دیے گئے. تو میک شیور کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے لیے حفاظت کے فرشتے بھیجے جانے چاہیے، آپ کی حفاظت کی جانی چاہیے، تو آپ کے دل میں، ہم سب کے دل میں خداوند کا ڈر ہونا چاہیے. کیونکہ خداوند کا ڈر جو ہے وہ حکمت کی شروعات ہے، خداوند کا ڈر لمبی زندگی کی شروعات ہے، خداوند کا ڈر جو ہے وہ آپ کے امیر ہونے کی شروعات ہے، خداوند کا ڈر جو ہے وہ آپ کی لعنت کو برکت میں تبدیل کرنے کی کیا ہے؟ ایک ریزن ہے. لیکن جب اس کا ڈر نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے آپ کو شیطان کے لیے کھلا چھوڑا ہوا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب خداوند کا ڈر دل میں ختم ہوتا ہے نا، جب خداوند کو ہم دکھاوے کے لیے تو خداوند کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل بہت خداوند سے دور ہوتا ہے. جب ہمارے اندر لالچ نے گھر بنایا ہوتا ہے نا، تو پھر ہم نے اپنے آپ کو بہت سی پرابلمز کے لیے تیار کیا ہوتا ہے. برکت ہماری طرف آئے گی تو صحیح، لیکن اپنے ہاتھوں سے ہی ہم اسے ریجیکٹ کر دیں گے. ایک چرچ، ایک پاسٹر تھے، ان کے پاس ان کی کلیسیا میں سے ایک بندے نے آنا، ڈیلی اس کے ہر سنڈے کی میٹنگ میں آنا، اور اس نے آ کے پاسٹر صاحب سے ملنا اور ان کو آ کے 50 روپیہ جو ہدیہ ہے ان کے ہاتھ میں دینا اور انہیں دیکھنا. ہر سنڈے وہ ایسے کرتا تھا. تو پاسٹر کو یہ فیل بھی ہوتا تھا کہ یار جب بھی آتا ہے صرف مجھے 50 روپے دیتا ہے، کبھی اس نے مجھے اس سے زیادہ کی ہدیہ کیوں نہیں دیا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں آپ کو بائبل مقدس میں سے بتاؤں گا. تو ایک ٹائم آیا کہ 1 سال 2 سال جو ہے وہ بندہ چرچ میں نظر نہیں آیا، وہ غائب، چرچ سے چلا گیا. تو 2-3 سال بعد جب وہ چرچ میں واپس آیا تو پاسٹر صاحب نے دور سے اسے دیکھ لیا اور اس نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا. اس کے ہاتھ میں اس طرح کا ایک انویلپ تھا. اس نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اب جو پاسٹر صاحب نے انہوں نے دور سے دیکھا اور انہوں نے کہا اب یہ آئے گا، اب 2 سال 3 سال بعد آیا ہے، اب یہ پھر سے آگے مجھے کیا کرے گا؟ مجھے وہی 50 روپے کا نوٹ جو ہے وہ مجھے دے گا. اس نے دور سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تجھے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہاں پہ جو سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے نا، تو اس کو یہ والا لفافہ کیا کر، تو اس کو دے دے. وہ بڑا حیران، اس کا نہیں میں یہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. کہتا نہیں مجھے نہیں چاہیے، تو اس سے دے دے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ والا جو ویلتھ تھا اس سیکورٹی گارڈ کو دے دیا. وہ دے کے وہ میٹنگ ختم ہوئی، وہ چلے گئے. اور جب نیکسٹ سنڈے آیا نا، تو وہ جو سیکورٹی گارڈ تھا نا، وہ ڈائس کے اوپر آ کے کھڑا ہو کے گواہی دے رہا تھا کہ خداوند نے مجھے 50 لاکھ روپے کا چیک دیا ہے اور 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ آج میں چرچ میں بیچ ہو رہا ہوں. آمین، ہاللیلویا. تو جب اسپرچل، جب انگوٹھے کٹ جاتے ہیں نا، روحانی انگوٹھے کٹ جاتے ہیں، تو پھر انسان کی جو اسپرچل آئیز ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں. ایک انسان جو ہے
اگر اس کے پاؤں کے انگوٹھے کاٹ دینا، شاید لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں پتا اس بات کا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کسی انسان کے پاؤں کے اگر انگوٹھے نہ ہو تو وہ صرف چل سکتا ہے، وہ دوڑ نہیں سکتا. وہ صرف چل سکتا ہے، وہ دوڑ نہیں سکتا. اسی طرح سے آج بہت سے کرسچنز ہیں جن کی روحانی انگوٹھے جو ہیں وہ کٹ چکے ہیں. وہ صرف چل رہے ہیں لیکن وہ اپنی زندگی میں دوڑ نہیں سکتے. صرف روز کی روٹی مل رہی ہے، کھانا مل رہا ہے، پینا مل رہا ہے، لیکن جو خدا ان کو بڑی بلیسنگز دینا چاہتا ہے ابھی تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں پائے. کیوں؟ کیونکہ روحانی انگوٹھے کیا ہو چکے ہیں؟ وہ کٹ چکے ہیں. جب روحانی انگوٹھے کٹ چکے ہوتے ہیں، جب خداوند کا ڈر دل میں نہیں ہوتا، لالچ دل میں جگہ بنا کے رکھتا ہے، تو پھر اسی پاسٹر کی طرح جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو ہم جس کا انکار کر رہے ہیں اس کے پیچھے کتنی بڑی بلیسنگ چھپی ہوئی. اسے لگا کہ شاید ہر دفعہ یہ میرے پاس آتا تھا، مجھے اتنے پیسے دیتا تھا، لیکن آج بھی شاید یہ اتنے ہی لے کر آیا ہے. لیکن اس نے کہا کہ کیا کر تو کس کو دے دے، تو جو سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے اس کو دے دے. لیکن نیکسٹ سنڈے وہی سیکورٹی گارڈ کیا کر رہا تھا؟ وہ گواہی دے رہا تھا کہ خدا نے پچھلی سنڈے مجھے 50 لاکھ کا چیک دیا تھا، اور آج اس میں سے 5 لاکھ جو ہے میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں؟ میں خداوند کے گھر میں دینے کے لیے آیا ہوں. تو اسی طرح سے آپ خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ خداوند کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، تو آپ کی جب برکت کا ٹائم آئے گا، آپ کی بلیسنگ کا ٹائم آئے گا، تو شیطان آپ کو خداوند سے دور کر دے گا. آپ کہو گے ٹھیک ہے آج اس سنڈے میں چرچ نہ بھی نہ جاؤں گا تو کوئی بات نہیں، میں نیکسٹ سنڈے چلا جاؤں گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی سنڈے جو ہے وہ آپ کی برکت کا دن ہو. اسی دن جو ہے خدا نے فرشتوں کو الو کیا ہو کہ آج کے دن تو نے جانا ہے اور اس بیٹی کو اس بیٹے کو برکت دینی ہے. لیکن وہ بیٹا یا بیٹی ہو سکتا ہے اس سنڈے کو مس کرتے اور وہ برکت جو ہے وہ کسی اور کو مل جائے. تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خداوند میں اتنا ٹائم ہو گیا تیری حضوری میں جا رہا تھا، تو خداوند یہ برکت تو مجھے ملنی چاہیے، ضرورت تو مجھے اس کی تھی، لیکن یہ دوسرے کو کیوں مل گئی؟ لیکن خداوند آپ کو کہیں گے کہ اس سنڈے کو اس ٹائم پہ میں نے الو کی تھی، لیکن تو مجھے وہاں پہ نظر نہیں آیا. تو نے خود پہ انکار کر دیا تھا کہ ہاں اس سنڈے مجھے نہیں چاہیے، نیکسٹ سنڈے جو ہے میں چلا جاؤں گا. سیم اسی طرح سے جب انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے تو کسی اور کو دے دیں. تو سم ٹائمز جب اسپرچل انگوٹھے کٹے ہوتے ہیں تو لوگوں کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، لیکن جب اسپرچل انگوٹھے نہیں کٹے ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ سپیڈ ان کی بڑھ جاتی ہے. ہاللیلویا. ایک منٹ سے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور پریئر کریں گے. تھینک یو جیسس، تھینک یو فادر گاڈ، تھینک یو ہولی اسپرٹ. خدا ہم تیرا شکر، ہم تیری تعریف کرتے ہیں تیرے میٹھے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. آمین. خدا ان کے کلام میں سے میں چند ورسز پڑھوں گا. فضا کی کتاب اس کا باب نمبر 1 اور اس کی آیت نمبر 3 میں سے میں پڑھوں گا، اور میں کچھ آیات جو ہے وہ تلاوت کروں گا. تب یہودا نے اپنے بھائی شمعون سے کہا، فضا کی کتاب اس کا باب نمبر 1 اور اس کی ورس نمبر 3 سے میں تلاوت کروں گا. تب یہودا نے اپنے بھائی شمعون سے کہا کہ تو میرے ساتھ میرے قرا کے حصہ میں چل تاکہ ہم کنانیوں سے لڑیں، اور اسی طرح میں بھی تیرے قرا کے حصہ میں تیرے ساتھ چلوں گا. سو شمعون اس کے ساتھ گیا اور یہودا نے چڑھائی کی، اور خداوند نے کنانیوں اور فرزیوں کو ان کے ہاتھ میں کر دیا، اور انہوں نے بزق میں ان میں سے 10,000 مرد قتل کیے، اور ادونی بزق کو بزق میں پا کر وہ اس سے لڑے اور کنانیوں اور فرزیوں کو مارا. اور ادونی بزق بھاگا اور انہوں نے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹ ڈالے. تب ادونی بزق نے کہا کہ ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کٹے ہوئے 70 بادشاہ میری میز کے نیچے ریزہ چینی کرتے تھے، سو جیسا میں نے کیا ویسا ہی خدا نے مجھے بدلا دیا. پھر وہ اسے یروشلم میں لائے اور وہ وہاں مر گیا. انہوں نے کیا کیا؟ اس کے ہاتھوں کے اور پاؤں کے کیا کیے؟ اس کے انگوٹھے کاٹ دیے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اسپرچولی لوگوں کے انگوٹھے کٹ جاتے ہیں تو ان کی کیا ہوتی ہے؟ ان کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے. پھر برکت تو آ رہی ہوگی لیکن وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے اسے ریورس کر دیتے ہیں. اور خدا جو ہے جب ایک برکت کو ریلیز کر دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج بھائیوں میں سے کسی کی برکت کی باری ہے اور وہ بھائی آج نہ آیا ہو، تو خدا بہنوں میں سے کوئی کسی کو برکت دے دے. آمین. ہاللیلویا. اور پھر کہیں کہ ہاں میں چرچ میں ہر سنڈے جا رہا تھا تو مجھے 10,000 روپے کی ضرورت تھی، میں پریئر کر رہا تھا اور ایک ہی میں نے سنڈے مس کیا، اور خدا نے میرے ہمسائے کی جو چرچ میں گیا خدا نے اس کی ضرورت پوری کر دی. پھر ہم خدا سے یہ شکوہ نہیں کر سکتے کیونکہ گاڈ ٹائم از دا بیسٹ ٹائم. ہو سکتا ہے وہ ٹائم جو آپ کی برکت کا ٹائم، آپ کی بلیسنگ کا ٹائم ہے، اسی دن جو ہے آپ کا کوئی ریلیٹیوز، آپ کا کوئی کلوز، آپ کا کوئی فرینڈ جو ہے اپنے گھر میں کوئی فنکشن رکھ کے بیٹھ جائے.
तब खुदावन भी देखेंगे और शैतान भी वहां पे देख रहा होगा कि आप ये जो संडे है ये तेरी बरकत का दिन है, अब तू कहां पे जाएगा। अगर तू दुनियावी कामों में गया तो फिर शैतान जो है वो तेरी बरकत को क्या करेगा, चुरा के ले जाएगा। लेकिन खुदावन खुदा उसे चुराने नहीं देंगे। खुदावन खुदा जो चर्च में उस संडे आया होगा, खुदावन खुदा उसको मुहैया कर देंगे। तो आज इसलिए मोस्टली लोगों की स्पिरिचुअल जो स्पीड है वो लो हो चुकी है, क्योंकि अंगूठे रूहानी तौर पे कट चुके। खाने को तो वो दे रहा है बस ठीक है, लेकिन वो बड़े काम आपको नहीं दे रहा। क्योंकि आपको इस बात का पता है कि आप जो हो, आप अपने बच्चों को जो हो, आप जब तक वो एक एज लिमिट तक नहीं पहुंच जाते तब तक आप उनको गाड़ी की चाबी नहीं दे सकते। क्या देख सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये क्या करेगा, ये इसका नुकसान कर देगा। तो आपको ये बताना चाहता हूं, जो खुदावन का टाइम है, जो खुदावन के टाइम है, जब हम उसको देते हैं उसके मुताबिक चलते हैं, और वही लोग जो हैं वो खुदावन को टाइम भी देते हैं, अपनी बरकतों के वारिस भी होते हैं, अपनी चारों तरफ से खुदावन के फरिश्तों को भी देते हैं कि उनकी हिफाजत की जाए, जो जिनके दिल में खुदावन का डर होता है। उनको पता है कि ये संडे जो है, हो सकता है मुझे 2 साल हो गए चर्च में जाते हुए, लेकिन हो सकता है मैं ये संडे मिस कर दिया, तो कहीं आज मेरी बरकत का दिन हुआ तो कहीं मैं गवाह ना दूं। तो इस तरह से जब दिल में डर बना रहेगा तो खुदा भी देखेगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी जो है, इसके दिल में मेरा डर है, और ये इसी डर की वजह से मेरे साथ आता है, मेरे साथ रिलेशन बना हुआ है। तो मेरा ही ये कलाम है कि मेरे जो डरने वाले हैं मैं उनको बरकत दूंगा, मैं उनको हिकमत भी दूंगा, मैं उनको दनाई भी दूंगा, मैं उनको अमीर भी करूंगा। हालेलुया। मैं उनकी उम्र को भी लंबा करूंगा, मैं उनको हिफाजत के फरिश्ते भी दूंगा। क्योंकि कलाम हमें कह रहा है कि खुदावन के डरने वालों की चारों तरफ उसके फरिश्ते क्या करते हैं, खैमाजन रहते हैं। आप खुदावन के कलाम में जितने भी आप कैरेक्टर्स देख लो, आप जितने भी रूल्स देख लो, हर किसी के दिल में क्या था, खुदावन का डर था। दाऊद के दिल में खुदावन का डर था कि नहीं था? था ना। इसीलिए उसने 2 मरतबा जब साउल को मारने का मौका मिला, उसने साउल को नहीं मारा। और इसीलिए दाऊद जो है वो अपनी पूरी उम्र करके जो है वो खुदावन में सोया, और कोई भी दुश्मन उसे मार ना सका। क्यों? क्योंकि दिल में किसका डर था? खुदावन का डर था, और उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी न रही। हालेलुया। देखिए कलाम खुदावन खुदा जो है वो अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को अजमत देता है, अपने कलाम को इज्जत देता है। और वो आज हमें सिखा रहा है कि अगर तुम्हारे दिल में मेरा डर है, तुम मुझसे डरते हो, तो मेरे फरिश्ते तुम्हारी चारों तरफ क्या रहेंगे, वो खैमाजन रहेंगे, वो तुम्हारी हिफाजत भी करेंगे और वो तुम्हें ब्लेस भी करेंगे। आमीन। हालेलुया। तो कभी भी इंसान से नहीं डरना, दुनिया से नहीं डरना, किससे डरना है? खुदावन से डरना है। अगर आप विजडम चाहते हो, अगर आप कामयाबी चाहते हो, अगर आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, तो आपके दिल में खुदावन का डर होना चाहिए। जब खुदावन का डर आपके दिल में होगा तो खुदावन के फरिश्ते आपकी चारों तरफ से क्या करेंगे? आपकी हिफाजत करेंगे। वो ना सिर्फ आपकी हिफाजत करेंगे बल्कि वो आपको बरकत भी देंगे। आमीन। हालेलुया। कितनों को कलाम की समझ लग रही है? अगर लग रही है तो खुदावन की तारीफ कीजिएगा। आमीन। उस वर्ष को हम फिर से पढ़ेंगे। खुदावन के इस नबक्श कलाम में से ज़बूर की किताब, उसका ज़बूर नंबर 34 उसके आयत में 7 में लिखा हुआ है, खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उसको बचाता है। अब आपको अपने दुश्मनों से बचने की जरूरत नहीं है, आपको अपने दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं है, शैतान से बचने की जरूरत नहीं है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको खुदावन से डरने की जरूरत है। तो जब उसके फरिश्ते आपकी चारों तरफ होंगे तो वो आपको हर बुरे अटैक से, हर बुरी नजर से, हर बुरी स्पिरिट से क्या करेंगे? वो आपको बचाएंगे। खुदावन खुदा आपको चेक कर सकते हैं, आपको परख सकते हैं, लेकिन खुदावन खुदा आपको उसमें से बाहर निकालकर आपकी जिंदगी में एक बड़ी गवाही भी ठहराएंगे। आमीन। हालेलुया। तो खुदावन से डरना है या शैतान से डरना है? खुदावन से डरना है। और शैतान का क्या करना है? मुकाबला करना है। जब उससे मुकाबला करेंगे तो बाइबल मुकद्दस कहती है वो आपसे भाग जाएगा। आज के कलाम के वसीले से खुदा आप सबको ब्लेस करेंगे। आपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, एक मिनट के लिए हम सब अपनी आंखों को बंद करके आज के कलाम के लिए हम खुदावन से प्रेयर करेंगे कि खुदावन हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ करते हैं तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी। सब जुबानें खुली और आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। आज के कलाम के लिए खुदावन का थैंक्स करें।
आमीन। अपने साथ वाले से कहें कि खुदावंद का डर अपने दिल में रख। अगर तू चाहता है कि तेरे लिए हिफाजत के फरिश्ते भेजे जाएं और वो तुझे बचाएं, क्योंकि कलाम में आज हमने सीखा कि खुदावंद के डरने वालों की चारों तरफ उसके फरिश्ते खैमाजान होते हैं और उससे बचाते हैं। खुदावंद तुझे बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ करते हैं। पाक खुदा, आज जो कलाम का बीज हमारी जिंदगी में बोया गया है वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल लेकर आए। खुदावंद पाक खुदा, तेरा डर हमारी जिंदगियों में बना रहे मेरे पाक खुदावंद खुदा, ताकि कादिर मुतरकस हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी ना आए खुदावंद पाक खुदा। और तेरे फरिश्ते है खुदावंद हमें चारों तरफ से बचाएं मेरे पाक खुदावंद खुदा। हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ, हम तेरी तमजीद करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, आमीन। हालेलुया। हम अपने हदीये निज़रानों को अपने हाथ में लेंगे और प्रेयर करेंगे। थैंक यू जीसस।